آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام میں نے تجھے وظیفہ بتایا تھا، بتا کیا بنا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ نے جو وظیفہ بتایا میں نے وہ وظیفہ کیا، اللہ نے کرم نوازی کی، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، نہ صرف میں رزق کے حوالے سے سکون کے اندر ہو گیا بلکہ میرے رزق سے میرے ہمسایوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود آپ کے پاس کیا جائیداد ہے کہ جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے گھر کا نظام چلے گا؟ فرمانے لگے کوئی جائیداد نہیں، میں نے اپنے محبوب کریم سے سنا تھا کہ جس گھر میں رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت ہو وہاں رزق کی کمی نہیں آ سکتی، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، جو رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی اللہ انہیں رزق عطا فرماتا رہے گا۔ سب سے پہلا رزق کی تنگی دور کرنے کا وظیفہ کہ سورہ کل شریف سے محبت کریں۔ کس سورت سے؟ سارے بولیں کس سورت سے؟ کل شریف، کل هو اللہ احد، اس سے محبت کریں۔ اور اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو گھر والوں کو سب سے پہلے کہیں السلام علیکم۔ کیا کہیں؟ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تفسیر قرطبی میں امام ابو عبداللہ قرطبی مالکی نے یہ حدیث پاک لکھی ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مالی پریشانی کا شکار ہوں، کوئی کرم نوازی فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام جب تو اپنے گھر جائے تو گھر جا کے سب سے پہلے کہا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کر۔ پہلے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت۔ فرمایا یہ وظیفہ کیا کر اللہ تیری رزق کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ وہ آدمی گیا، اس نے جا کے یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام میں نے تجھے وظیفہ بتایا تھا، بتا کیا بنا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ نے جو وظیفہ بتایا میں نے وہ وظیفہ کیا، اللہ نے کرم نوازی کی، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، نہ صرف میں رزق کے حوالے سے سکون کے اندر ہو گیا بلکہ میرے رزق سے میرے ہمسایوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا، میرے پڑوسی بھی میرے رزق سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اب یہ سرکار کی زبان سے نکلا ہوا نسخہ ہے، کوئی مشکل ہے؟ مشکل ہے کوئی؟ یاد ہو گیا آپ کو؟ بولے نا کیا وظیفہ ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے، یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت رزق کے اندر کتنی برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ رزق کی جو ٹینشن ہے، لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، تلاوت قرآن پاک کا وقت نہیں، رمضان میں روزے رکھنے کا وقت نہیں، نماز تراویح کا وقت نہیں، علماء کے پاس بیٹھ کے کوئی درس سننے کا وقت نہیں، ہر بندہ کولو کے بیل کی طرح رزق کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ بھائی رزق کی تلاش تو لازم ہے، لیکن جو طریقہ اسلام نے بتایا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ طریقہ وہ اپنائیں، نماز کا وقت بھی نکلے گا، والدین کی خدمت کا وقت بھی نکلے گا، نماز تراویح کا وقت بھی نکلے گا، روزے کا وقت بھی نکلے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا وقت بھی نکلے گا، صلہ رحمی کا وقت بھی نکلے گا۔ یہ سارے معاملات نکال کے، یہ سارے کام کر کے پھر بھی آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا کہ آپ پرسکون ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ایک وظیفہ تھا۔ دوسرا وظیفہ بھی یاد کر لیں، قرآن پاک میں پارہ نمبر 27 میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ واقعہ۔ کیا نام ہے؟ پیچھے تک بولے نا، وہ پچھلے کونے تک، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری محنت ضائع نہیں ہو رہی۔ کیا نام ہے؟ سورہ واقعہ، پارہ نمبر 27 کے اندر۔ اتنی لمبی نہیں ہے، صرف 2 صفوں کی یہ سورت ہے، 3 یا 4 منٹ یا حد 5 منٹ کے اندر بندہ اس کی تلاوت کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رزق کی کمی سے نجات چاہتے ہو اور مالی حوالے سے سکون چاہتے ہو تو سورہ واقعہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، بلا ناغہ، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جب وقت ملے سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں رات کے وقت
سورہ واقعہ کی تلاوت ہو، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آ سکتی، رزق کی تنگی اس گھر کے اندر نہیں آ سکتی۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ حافظ ابن کثیر نے یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، اتنی شدت کی بیماری تھی کہ اب لوگ ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ دور تھا امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا، وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ جب حالت دیکھی تو غیر تھی، عرض فرمانے لگے عبداللہ ابن مسعود آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، آپ کے پیچھے آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بیٹیوں کا بیت المال سے وظیفہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کے جانے کے بعد ان کی مالی حالت بہتر رہے۔ عبداللہ ابن مسعود بستر مرگ پہ ہیں اور اس وقت بندہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی تعاون کرنے والا میرے پاس آئے تاکہ میرے گھر کی ذمہ داری برداشت کرے، لیکن کمال ایمان تھا عبداللہ ابن مسعود کا۔ جب امیر المومنین کی طرف سے یہ آفر ہوئی تو اب عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے امیر المومنین مجھے بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیت المال کے وظیفے کی ضرورت۔ امیر المومنین حیرانگی سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مسعود آپ کے پاس کیا جائیداد ہے کہ جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے گھر کا نظام چلے گا؟ فرمانے لگے کوئی جائیداد نہیں، میں نے اپنے محبوب کریم سے سنا تھا کہ جس گھر میں رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت ہو وہاں رزق کی کمی نہیں آ سکتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، یہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا رہے گا۔ کتنے وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں رزق کے حوالے سے سکون حاصل کرنے کے؟ دو۔ پہلا وظیفہ گھر میں جاتے وقت السلام علیکم اور اس کے ساتھ کل شریف کی تلاوت، اور دوسرا وظیفہ شام کے وقت رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اور اس سے پہلے جو باتیں آپ کو بتائیں، پہلی بات یہ تھی کہ رزق کی تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ نے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ناجائز ذرائع رزق کو بڑھانے کے استعمال نہ کریں۔ کوئی انشورنس کروا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کے اصول کے لیے، گاڑی کے اصول کے لیے لیٹری ڈال رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ذرائع آگے ہیں جلد امیر بننے کے۔ میرے بھائیو خدا را ناجائز ذرائع استعمال نہ کریں۔ رب العزت نے جو ذریعہ بتایا، فرمایا جو تم میرے راستے میں استعمال کرتے ہو، میرے راستے میں خرچ کرتے ہو، میں اسے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہوں، تمہارے تھوڑے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہوں۔